السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ برہن ممبئی مہانگر پالیکا شعبہ تعلیم کی آن لائن ایجوکیشن میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ میرا مختصر سا تعارف، میرا نام اقتدار عبدالغفار خان ہے۔ میں گولی بار پرائمری میونسپل اردو اسکول میں معلم کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ میرے صدر مدرسہ ہے شیخ سعیدہ خانم محمد حسین، اور میری بیٹی انسپیکٹر کا نام ہے افسانہ ڈاکٹر کلیم ضیا۔ آج ہم پھر دوبارہ جو ہے دیوالی کی چھٹیوں کے بعد آن لائن ایجوکیشن میں جڑ گئے ہیں۔ یہ آن لائن ایجوکیشن، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن آفیسر محترم راجو امیر تڑوی صاحب کی زیر سرپرستی انجام دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اردو چینل کی جو ہیڈ ہے بہت سرگرم رخ بیٹ انسپیکٹر محترمہ عارفہ شیخ سلیم کی رہبری میں ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کے نوڈل آفیسر جو دوبارہ اپنی محنت اور اپنی سرگرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، عادل خان رفیق خان سر اور شیخ وسیم مشتاق سر۔ اس سے پہلے کہ بچوں میں آج کا سبق شروع کروں، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس۔ 40 منٹ کے وقت میں ہمیں پوری نظم اور اس کے معروض سوالات کو دیکھنا ہے۔ تو الحمدللہ دیوالی کی چھٹی اپنے اختتام کو پہنچی۔ تمام بچوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر میری آواز آ رہی برابر؟ یس سر، آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کیجیے۔ اور آج ہم اور آپ پھر سے ایک نئے جوش، ایک نئے ولولے کے ساتھ برہن ممبئی مہانگر پالیکا کی آن لائن ایجوکیشن سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میں آپ تمام کا پھر سے ایک بار استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کی دیوالی کی تعطیلات بخیر و عافیت گزری ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب پھر سے تعلیمی سال کے سیکنڈ ٹرم میں اپنی پوری دلچسپی اور سرگرمی کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج تعلیمی سال کے سیکنڈ ٹرم کی شروعات ہم ایک جوشیلی اور جذباتی نظم سے کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کی اردو درسی کتاب سے لی گئی ہے، جس کا عنوان ہے دلوں میں روشنی کر لو۔ اس نظم کی باقاعدہ تدریس کرنے سے قبل میں آپ لوگوں کے سامنے اس نظم سے متعلق چند باتیں غوث گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نظم کے عنوان سے آپ سمجھ چکے ہیں کہ اس نظم کا عنوان ہے دلوں میں روشنی کر لو۔ یعنی اس نظم میں شاعر ہمیں ایک بامقصد زندگی گزارنے کا پیغام دے رہا ہے، ماضی اور حال کے واقعات سے سبق لیتے ہوئے مستقبل کو روشن بنانے کا درس دے رہا ہے۔ ہم نے اب تک کیا کھویا اور کیا پایا، اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے پیارے بچوں، شاعر ہمیں زندگی کے نشیب و فراز پر کامیابی کا پرچم لہرانے کا حوصلہ دے رہا ہے۔ تو آئیے ہم اس نظم کو مزید تفصیل سے سمجھنے کی اور اس کے مرکزی خیال پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نظم کو میں شعر سے شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسکراؤ خوشی کی بات کرو۔ اسکندر علی وجد شاعر کی مشہور غزل ہے کہ مسکراؤ خوشی کی بات کرو، رونے والوں ہنسی کی بات کرو، اور یہ اندھیرے کے تذکرے کب تک، دوستو روشنی کی بات کرو۔ تو یہ روشنی کی بات کرنے کے لیے ہم آج یہ آپ کے سامنے نظم دلوں میں روشنی کرو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تمام بچے اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور اس کو سمجھنے کی اور اس کو یاد کرنے کی اور اس کے مرکزی خیال پر غور کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس نظم کے قدم بڑھاؤ دوستو، اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم اس نظم کی پہلی بات میں جو اس نظم کے تعلق سے دی گئی ہے
کیا کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں دیا گیا ہے کہ بچپن میں ہم نے خرگوش اور کچھوے کی کہانی پڑھی ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم چلنا چاہے، قدم بڑھائے تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کئی کٹھنائیاں، کئی مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن اگر ہمت نہ ہارے اور آگے بڑھتے رہے، یا سست روی اور کمزوری کے باوجود بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. ہم آہستہ آہستہ کام کریں، ہم اس کام میں ہمیں رکاوٹ آئے، مشکلات آئے، پریشانی آئے، لیکن ہم اس کو لگاتار اس کام کو انجام دے تو ضرور ہم ایک دن منزل تک پہنچ سکتے ہیں. جیسے کہ اس خرگوش اور کچھوے کی کہانی میں کچھوا آہستہ آہستہ چل کر بھی اپنے جیت حاصل کر لیتا ہے، تو منزل پانے کا جذبہ کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے. ذیل کی نظم میں مصیبتوں اور رکاوٹوں کے باوجود ہمت نہ ہارنے اور آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے. ہم کو حوصلہ دیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے، طریقہ بتایا گیا ہے کہ مشکلات تو آتی رہتی ہے، ہمیں اسے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. آپ جان پہچان میں جس شاعر نے یہ نظم لکھی ہے اس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ یونس کنوجی کا پورا نام محمد یونس بیگ تھا. وہ 1926 میں اتر پردیش کے شہر قنوج میں پیدا ہوئے. 1926 میں ان کی نظمیں مشہور ہفت روزہ ندائے ملت میں شائع ہوتی تھی. شاعر تھے اور ان کی جو نظمیں ہیں وہاں کا جو ہفت روزہ یعنی ہفتے میں ایک بار جو نکلنے والا رسالہ تھا اس میں یہ شائع ہوا کرتی تھی. انہوں نے اپنی نظموں میں قومی مسائل کو پیش نظر رکھ کر ان کے حل تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے. یعنی قوم کے جو مسئلے مسائل ہے، قوم کے جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، ان کو ان کو مرکزی خیال بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ان کے افکار اور خیالات میں ایک منظم فکر اور صالح اقدار کی فراوانی ہے. ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو نظموں میں، غزلوں میں جو مرکزی خیال ہے اس میں صالح اقدار کی فراوانی ملتی ہے. یعنی اقدار یعنی قدر کی جمع، اور افکار یعنی فکر کی جمع. ایک فکر ملتی ہے اپنے قوم کو نئے طریقے سے، منظم طریقے سے اس کو سدھارنے کی. شعلے افکار اور زخم احساس ان کے شعری مجموعے ہے. یہ دو مجموعے ہیں ان کے جن میں انہوں نے بہت ساری نظمیں اور بہت ساری غزلیں لکھی ہیں. 1983 میں یونس قنوجی کا انتقال ہوا. ذیل کی نظم میں ان کے مجموعے کلام شعلے افکار سے لی گئی ہے. ابھی ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں، دلوں میں روشنی کر لو، یہ شعلے افکار سے لی گئی ہے. تو ہم سب سے پہلے اس نظم کو ترنم سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. میں نے کوشش کی ہے چھوٹی موٹی، دیکھو آپ کو پسند آئیں گی ضرور انشاءاللہ. تو میں وہ ویڈیو پلے کرتا ہوں تو آپ اس سے فیضیاب ہوں گے. السلام علیکم، سماعت فرمائیے. دلوں میں روشنی کرو، نظم میں شاعر یونس لہذا فرمائے. بہت فریب کھا چکے، بڑے علم اٹھا چکے، ہجوم غم میں کھو چکے، تباہ حال ہو چکے، رضا پہ سر جھکا چکے، نصیب آزما چکے، سکون میں آگ لگ چکی،
شکریہ، جزاک اللہ. سب کو سمجھ میں آئی نظم؟ سب نے دیکھا؟ آواز آ رہی میری بیٹوں؟ ہاں سر. چلیے ویری گڈ. پسند آئی، مجھے لگتا ہے سب بچوں کو یہ نظم پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے یوٹیوب کا جو لنک ہے وہ بھی ہم آپ کو شیئر کریں گے اپنے سر سے کہہ کے. تو آپ اسے ضرور دیکھیے، اسے یاد کیجیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم اس کو ایک بار آپ تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلا بند اس میں دیا ہوا ہے کہ بہت فریب کھا چکے، بڑے علم اٹھا چکے، ہجوم میں غم میں کھو چکے، تباہ حال ہو چکے. شاعر اپنی قوم سے مخاطب ہے، اپنے قوم کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم بہت فریب کھا چکے. فریب یعنی دھوکہ. ہم دنیا میں جب سے آئے ہیں تب سے ماضی کے اندر اور حال میں بھی ہم بہت دھوکے کھا رہے ہیں اور بہت علم اٹھا چکے. علم یعنی علم کہتے ہیں رنج و غم کو. ہم بہت دکھ سے چکے، علم ہمارے زندگی میں بھر کے ہے، اور رنج اور غم دکھ کا پہاڑ ہم پہ ٹوٹا ہوا ہے. ہجوم میں غم میں کھو چکے اور تباہ حال ہو چکے. ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم بربادی کے کنارے پہ لگ چکے ہیں اور تباہ ہو چکے ہیں. رضا پہ سر جھکا چکے، نصیب آزما چکے. ہم نے اپنی رضا مندی کا اظہار کیا، اس پہ بھی ہم نے سر جھکایا ہے، ہم نے اپنا نصیب کو آزمایا ہے. سکون میں ہمارے آگ لگ چکی ہے، متائے جاں سلگ چکی. شاعر کہتا ہے کہ اب ہماری زندگی میں سکون نہیں رہا ہے، اور نہ ہی جو ہے ہماری جان، ہماری جو پونجی ہے، متا یعنی پونجی، ہماری پونجی جو ہے زندگی کی پونجی وہ تمام ختم ہو چکی، وہ سلگ چکی ہے. اور نظر اداس ہو چکی، شکار یاس ہو چکی. نظر جو ہے ہماری، ہم نا امید ہو چکے ہیں، اداس ہو چکے ہیں، غمگین ہو چکے ہیں، اور ہم نا امیدی کا شکار ہو چکے ہیں. وفا کی حد بھی ہو چکی، جفا کی حد بھی ہو چکی. ہم نے اب بہت وفاداری کر لی، اس کی حد ہمارے سامنے ہو چکی ہے، اور جفا کی بھی حد ہوگی. جو ہم پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اس کی بھی جو ہے حد ہو چکی. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ بس اب جفا و جور کی کلائیوں کو تھام لو، قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو. شاعر کہہ رہا ہے کہ اب یہ حد ہو چکی ہے، اب ہم کو جفا و جور یعنی ظلم ستم، بے وفائی، زور زبر جو چل رہا ہے، ان کی جو کرنے والے لوگ ہیں ان کی کلائیوں کو تھام لو، ان کو روک لو. اور ہمارا اسلام بھی یہی سکھاتا ہے ہمیں کہ جب بھی کوئی ظلم ستم دیکھے، جب بھی کوئی ہم پر زیادتی ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کی جائے. تو یہ
ہمارا اسلام اور ہماری شریعت بھی ہم کو سکھاتی ہے، اگر ہم روک نہیں سکتے ہیں تو ہم اس کو زبان سے بولیں، اور زبان سے نہیں بولتے ہیں تو ایمان کا آخری درجہ جو ہے اس کو دل میں برا مانیں۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ اب بہت ہو چکا ہے، ہم یہ ظلم ستم جو ڈھایا جا رہا ہے ہم پر، ہم کو اسے روکنا ہے، اس کے لیے ہمیں قدم بڑھانا ہے۔ جب تک کہ ہم قدم نہیں بڑھائیں گے ہم اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ بجا کے آج دہر میں تمہارے میرے شہر میں، آج یہ پورے دہر میں، پوری دنیا میں، تمہارے میرے شہر میں، ہر جگہ جگہ پر فضا میں انتشار ہے، غبار ہی غبار ہے۔ یعنی یہ پوری فضا میں انتشار ہو گیا ہے، بکھراؤ ہو گیا ہے، ہر طرف جو ہے ایک طرح کی بے بسی نظر آ رہی ہے، غبار ہی غبار ہے، مطلب بڑا انتشار ہے، اور بہت سارا اس کے اندر جو ہے بد نظمی پھیلی ہوئی ہے، اور بھٹک رہی ہے زندگی، پنپ رہی ہے تیر کی، ہماری زندگی بھٹک رہی ہے، ہم کدھر کے نہیں رہے ہیں، ہماری تیرگی یعنی اندھیرا، اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ مگر مجھے بتاؤ تو، ذرا نظر ملاؤ تو، دلوں میں یہ ہراس کیوں، نظر شکار یاس کیوں۔ شاعر کہہ رہا ہے یہ مجھے بتاؤ کہ یہ مجھ سے نظر تو ملاؤ، کہ یہ دلوں میں تمہارے ہراس کیوں ہے، یہ تمہارے ڈر، ہراس ہے نا ڈر، یہ ڈر کیوں ہے، اور یہ نا امیدی کی نظر تمہارے چہرے پہ کیوں نظر آ رہی ہے، اور یہ تھکے تھکے ہو کس لیے، بجھے بجھے ہو کس لیے، تم کیوں تھک گئے ہو، تم کیوں مایوس ہو گئے ہو، اور تمہارا چہرہ کیوں بجھا بجھا سا ہے۔ یقین کرو کہ تم جہان زست کے امام ہو، تم یقین کرو، یہ مانو اپنے آپ کو یہ منوانا پڑے گا آپ کو کہ تم جو ہے ایک امام ہو، ایک قائد ہو، ایک لیڈر ہو۔ امام وہ ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے قوم کا، تو تم جہان جس کہتے ہیں کہ جہاں پر دنیا، جہان یعنی دنیا، جس یعنی زندگی، یعنی جہاں پر زندہ لوگ رہتے ہیں اس کے تم امام ہو۔ تو اس کے لیے تمہیں قدم بڑھانا ہے، یہ قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھا، قدم بڑھانا مطلب اس میں پہل کرنا ہے تمہیں اس کے لیے۔ اب آگے دیکھیے کہ بکے ہوئے ضمیر سے، دبے ہوئے خمیر سے، شعور آرزو نہ لو، مزاح کی جستجو نہ لو۔ جو لوگ بکے ہوئے ہیں، جن کا ضمیر بک چکا ہوا ہے، اور جو لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے، اپنے خمیر کو دبائے ہوئے، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، برائیوں کے خلاف، گناہوں کے خلاف، اور تشدد کے خلاف جو آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، ان کو شاعر کہہ رہا ہے کہ شعور آرزو نہ لو، یہ ایسی آرزو نہ لو، اور تم بکو مت، تمہاری ٹھوکروں میں ہے یہ تخت جم، یہ تاج کے، بہت بڑی بات کہا ہے شاعر نے یہاں پر کہ تمہاری یہ تخت ہے، یہ تاج ہے، جو آج یہ سرکار ہے اس طرح کی جو ہے، یہ تمہاری ٹھوکروں میں ہے، نظر میں بجلیاں بھرو، دلوں میں روشنی کرو۔ شاعر کا یہ مرکزی خیال یہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ تمہاری نظر میں بجلی بھرو، نظر میں ایک تاب آنی چاہیے، تمہارے ایک جلوہ آنا چاہیے، ایک جذبات آنا چاہیے، اور دلوں میں روشنی کرو۔ یہ رزم گاہ خیر و شر ہے، جانے کب سے منتظر۔ رزم گاہ کہتے ہیں جنگ کے میدان کو، یہ جنگ کا میدان ہے، خیر و شر یعنی بھلائی اور برائی کا، یہ ایسا جنگ کا میدان ہے جہاں پہ بھلائی اور برائی آپس میں لڑ رہے ہیں، جانے کب سے منتظر، بھلائی انتظار کر رہی ہے کہ کہیں سے کوئی لو اٹھے۔ لو اٹھنا کہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی لو اٹھے، یعنی چراغ جلنا، نئی بات کی ابتدا کرنا ہے نا، اسے کہتے ہیں لو اٹھنا، یعنی کوئی شروعات ہونا کہ اچھی بات، کہیں سے ایسی بات، اچھی بات اٹھے، اور کہیں سے کوئی گل کھلے۔ گل کھلنا مطلب روشنی ہونا، یا پھول کھلنا، یا کامیابی ملنا، جسے ہم یہاں پر مراد لیں گے کہ کہیں تو ایسا ہو کہ کوئی تو آواز اٹھائے، کہیں سے کوئی لو اٹھے، کہیں تو کوئی گل کھلے، ہوس گزیدہ شام سے سحر کا انتقام لو، یعنی یہ برائی والی شام سے تم کو صبح کا انتقام لینا ہے۔ صبح پہ یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یہ شانتی، امن، یہ سکون، یہ چین جو صبح کا چھینا جا رہا ہے، یہ ہوس گزیدہ شام ہے، اس سے تمہیں انتقام لینا ہے، اس کے لیے تمہیں قدم بڑھانا ہے، اس کے لیے تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ شاعر اس نظم میں ہمیں جوش دلا رہا ہے، ہمیں ایک ہمارے اندر ولولہ پیدا کر رہا ہے کہ تم اپنی ماضی کے حالات پر مت رہو، اور نہ ہی حال کے حالات پہ، تمہیں مستقبل سنوارنا ہے تو تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آج کا یہ سبق شروع کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ دیا گیا دیکھو اس کے اندر
کہ اس نظم میں شاعر کہتا ہے کہ ہم مشکلوں سے سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سر میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر ابھی آ رہی ہے. اس نظم میں شاعر کہتا ہے کہ ہم مشکلوں سے گزر چکے ہیں، ہم نے بہت دھوکے کھائے، بہت دکھ سہے، غموں سے سمجھوتا کیا، نا امیدی کا شکار ہوئے، مگر اب ظلم ستم برداشت نہیں کریں گے. شاعر کہتا ہے کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو اور ظلم ستم کو روکو، ظلم ستم کو آگے بڑھو اور ظلم کرنے والے ہاتھوں کو روک دو. یہ سچ ہے کہ آج دنیا میں شہر شہر میں بد نظمی پھیلی ہوئی ہے، ظلم کا غبار پھیلا ہوا ہے، راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے، پاؤں تھک گئے ہیں. بہت ساری اس میں باتیں شاعر نے بتایا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ہم ظلم کا شکار ہے، نا امیدی ہے، بے روزگاری ہے، پریشانی ہے، مشکلاتیں ہیں. تو تمام چیزیں ہمارے پاس، ہم تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں اور دل اداس ہو چکا ہے، مگر ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم ان حالات کو بدل سکتے ہیں. جس نے یہ ذہن میں ٹھان لیا کہ ہم ہر مصیبت کو، ہر پریشانیوں کو ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، تو بس ہمیں کیا کرنا ہے، قدم بڑھانے کی دیر ہے. کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، ظلم سے ہاتھ ملا لیا ہے، مگر ہمیں ان سے متاثر نہیں ہونا ہے. اگر ہم اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ تخت و تاج کو ٹھوکروں سے اڑا سکتے ہیں. دنیا اچھائی اور برائی کی جنگ کا میدان ہے. وقت یہ چاہتا ہے کہ کوئی ظلم جبر کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، ہمت سے قدم بڑھائے. جیت ہماری ہوگی، اس لیے قدم بڑھاؤ، دنیا کے نظام کو بدل ڈالو. یہ نظم کا خلاصہ ہے. بہت ہی پیاری نظم ہمارے سامنے تھی. یہ ہم نے اس کی تدریس یس کی، اس سر کو بہت پڑھا، اس اچھی کو یاد نظم کر. ہے. جی دیکھیے، ابھی اس میں جو الفاظ معنی آئے تھے وہ ایک نظر ہم ڈال دیتے ہیں. میں نے ویسے بھی آپ کو بتایا الفاظ معنی بہت سارے اس کے اندر، پھر بھی ایک نظر جو کتاب کی درسی کتاب میں دیا ہوا ہے آپ کے، کہ نصیب آزمانا، کسی چیز کو پانے کی کوشش کرنا. متا یعنی پونجی، انتشار یعنی بکھراؤ، تیرگی یعنی اندھیرا، ہراس یعنی خوف، بجھے بجھے ہونا یعنی نا امید ہونا، جہان زیست یعنی دنیا جہان زندہ رہا جاتا ہے، امام یعنی قائد لیڈر، جم یعنی ایران کے، وہ آیا تھا ایک شعر کہ تمہاری ٹھوکروں میں ہے یہ تخت جم یہ تاج کے. تو جم اور کے کا مطلب یہاں بتایا گیا ہے کہ جم یعنی ایران کا بادشاہ جمشید کے نام کا مخفف ہے. مخفف کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کو کم کر کے بتایا گیا ہے، شارٹ فارم اس کا ہے نا، اس کو اردو میں مخفف کہتے ہیں. کے یعنی گیانی بادشاہ کیاقاب کے کاب کے نام کا مخفف ہے. رزمگاہ یعنی جنگ کا میدان، رزمگاہ جسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جنگ کا میدان ہے. لو اٹھنا یعنی چراغ جلنا، نئی بات کی ابتدا ہونا. غل کھلنا روشنی ہونا، چراغ جلنا، پھول کھلنا. ہوس غدیدہ شام، برائی کی تاریخ کو پھیلنے سے روکنے کا اشارہ ہے. اسے کہا گیا کہ ہوس غدیدہ شام سے شہر کا انتقام لو، ہے نا. تو یہاں پر جو ہے الفاظ معنی کا ختم ہوتے ہیں. اب مشقی سرگرمیاں آپ کی شروع ہو رہی ہے، یہاں سے سوالات. اور یہ ایک میں کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. تو دیکھتے ہیں کہ تمام بچوں نے جان پہچان اور پہلی بات سے جو باتیں سنی ہیں وہ کتنی ذہن نشین کی ہے. یہ سوالات کے ذریعے آپ کو آپ کی جانچ ہو سکتی ہے. تو تمام بچے دیکھیے کہ آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے. جان پہچان کی مدد سے نظم دلوں میں روشنی کرو کہ شاعر کا شخبی خاکہ مکمل کیجیے. شاعر کے تعلق سے جو باتیں ہیں، تو نام کیا تھا شاعر کا، کوئی بتا سکتا ہے یونس مجھے؟ کنوجی. یونس کنوجی. دیکھو یہاں پر نام آ گیا محمد یونس بیگ. ٹھیک ہے، ان کا پورا نام لکھنا ہے ہمیں. اب اس کے بعد تخلص یہاں پر دیا گیا ہے. تخلص کیا تھا یونس. جی؟ یونس. ویری گڈ، ویری گڈ بیٹا، ویری گڈ، بہت اچھے آ گیا ہے. پیدائش دیکھیں گے کب ہوئی تھی ان کی؟ 1926. بہت خوب، 1926. ویری گڈ، یہ آ گیا 1926. اور انتقال کب ہوا تھا ان کا؟ 1983. ویری گڈ، دیکھیے 1983.
शेरी मजमुए, कौन कौन से मजमुए थे उनके शोले जिनमें उन्होंने अफ्तार, गजलें और नज़में लिखी थी? जख्मे एहसास। जी, बहुत खूब। शोले अफ़्क़ार और दूसरा है ज़ख्म एहसास। तो बहुत अच्छे, आपने इसे अच्छी तरह से सुना, इसीलिए आप जवाब दे सकें। अब आगे बढ़ते हैं और एक जुमले में जवाब लिखिए, उसके कुछ 5 जवाबात हैं मारूज़ी। हम चाहेंगे कि उसको जल्दी-जल्दी जो है वो सवालात आपसे पूछ लें। पहला सवाल है कि शायर जोर और जफ़ा की कलाइयों को थामने का मशवरा क्यों दे रहा है? जुल्म करने कोई वाले बताएगा जवाब हाथों को इसका? रुकने के लिए शायर जो रुफ़ की कलाइयों को थाम लेने का मशवरा दे रहे हैं। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। देखिए इसका जवाब ऐसा है कि हमारी वफा और दुश्मन की जफा की हद खत्म हो चुकी, इसीलिए शायद जोर जफा की कलाइयों को थाम लेने का मशवरा दे रहा है। हमने इस तरह लिखा है, आपने जो कहा है वो भी बहुत सही है कि जुल्म और ज्यादती और इसको रोकने को शायर जोर जफा की कलाइयों को थाम लेने का मशवरा दे रहा है। बहुत अच्छी। सवाल नंबर 2 हमारे सामने आ रहा है कि आज मेरे और तुम्हारे शहर का क्या हाल है? आज मेरे और तुम्हारे शहर में बदनज़मी फैली हुई है। बहुत अच्छे। देखिए अभी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आज मेरे और तुम्हारे शहर की फिजा में इंतशार है और हर तरफ बदनज़मी है, गुबार ही गुबार है। यानी गुबार, गुबार कहते हैं धुएं को, और यहाँ पर मुराद लिया गया है उसे बदनज़मी से। जब धुआं फैलता है हर जगह पर तो एक तरह की बदनज़मी हो जाती है। तो उसी पर शायर ने कहा है कि पूरे शहर में फिजा में इंतशार है, बिखराव है, हर हर तरफ जो है लोग बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं, और यहाँ पर पूरे शहर के अंदर एक बदनज़मी छाई हुई है। अब उसके बाद सवाल नंबर 3 पे हम आते हैं। ये सवाल नंबर 3, शायर किन लफ्जों में यकीन दिला रहा है कि नौजवान ही तब्दीली ला सकते हैं? इस नज्म में शायर ने नौजवान को एक सबक दिया है और एक जोश दिया है, और शायर की उम्मीद है कि नौजवान ही जो है इसमें तब्दीली ला सकते हैं। तो किन लफ्जों में शायर ने कहा है? शायर ये कह रहे हैं कि यकीन दिला रहे हैं कि नौजवान ही जहानी जिसके ईमान है इसकी तब्दीली ला सकते हैं। हाँ, तो कौन से लफ्जों से कहा गया है, किन लफ्जों से, किन अशार से जो है उन्हें नौजवान को बताया गया है कि तुम जो है इस जो बदलाव है, इस जुल्म सितम जो हो रहा है, ये बुराइयां जो फैली हुई, उसके अंदर तुम तब्दीली ला सकते हो। देखिए जवाब हम इस तरह से यहाँ पर हमारे पास है कि शायर ये कह रहा है कि शायर ये कह कर यकीन दिला रहा है कि नौजवानी जहान जिस के इमाम है, इसीलिए वो ही तब्दील ला सकते हैं। शायर ने ये लफ्ज़ मुझे ख़ास तौर से कहा है कि तुम ये जो दुनिया है जहाँ पर तमाम लोग रह रहे हैं, ये ज़िंदा रहने वाली जो दुनिया है, ज़िंदा रहने के लोगों की तुम इमाम हो, इसीलिए तुम ही जो है वो तब्दीली ला सकते हैं। इमाम हो मतलब तुम ही कायद हो, तुम ही लीडर हो। तो ये ख़ास तौर से शायर ने नौजवानों को इशारा दिया है इस बात का। अब सवाल नंबर 4 पे आ जाइए कि शायर ने रज़्म गाए खैर और शर किसे कहा है? शायर ने रज़्म में गाए खैर व शर दुनिया को कहा है। हाँ, रज़्म गा खैर और शर जो है शायर ने दुनिया को कहा है कि दुनिया जो है खैर और शर यानी भलाई और बुराई की एक मैदान का जंग है, जहाँ पर हमेशा बुराई जो है वो भलाई पर हावी होने की कोशिश करती है। जब भी आप देखेंगे कि कभी भी जो है दुनिया के अंदर हमेशा बुराई इस तरह से होती है कि जो अच्छाई है, जो भलाई है, वो छुप जाती है, वो कम हो जाती है ना? और हर तरफ जो है वो बुराई राज करती है। तो ये जंग का मैदान है किसका? भलाई का और बुराई का। हमेशा ये दोनों के अंदर लड़ाई होती रहती है। देखिए, शायर ने रज़्म गा खैर और शर दुनिया को कहा है। उसके बाद सवाल नंबर 5, शायर नज़्म में किस किस से इंतकाम लेने का मशवरा दे रहा है? शायर होश गुज़ेदा शाम से शहर का इंतकाम लेने का हुक्म दे रहे हैं। अच्छा, मशवरा दे रहा है, ठीक है। कौन बोल रहा है? ये सना बोल रही है? जी सर। ओके।
دیکھو شاعر نظم میں حوث غدیدہ شام سے انتقام لینے کا مشورہ دے رہا ہے. آپ نے پڑھا تھا نا یہ آخری کا جو شعر تھا کہ کہیں سے کوئی لو اٹھے کہیں تو کوئی گل کھلے، حوث غدیدہ شام سے شہر کا انتقام لو، ہے نا، انتقام لو، یہ ورڈ آیا تھا، یہ لفظ آیا تھا. تو شاعر جو ہے حوث غدیدہ شام، حوث غدیدہ شام یعنی برائی والی شام سے ہمیں انتقام لینے کا مشورہ دے رہا ہے. یہ تھے ہمارے سوال جب مختصر سے، اور بھی اس میں بہت سارے سوالات ہیں، مختصر جواب ہے. یہ آپ کو اس نظم کو اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جو میں نے جتنے بھی بات بتائی ہے اس میں اس کا جواب آپ کو ملے گا. اور اس کا اس طرح سے آپ کو پورے مشقی سوالات کرنا ہے اور اپنے اسکول کے گروپ میں اسے بھیجنا ہے. آپ مجھے بھی بھیج سکتے ہیں. اور اس کا دیکھیے ایک گھر کام میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، وہ دیکھیے یہاں پر کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ نظم دلوں میں روشنی کرو کے پیغام کو اپنے جملوں میں لکھنا ہے آپ کو، ہے نا. اس میں جو پیغام دیا ہوا ہے اپنے جملوں میں اس کو آپ نے کیا سمجھا اس نظم کے ذریعے، اور آپ کے ذہن میں کون کون سی باتیں آ رہی ہے وہ، اور شاعر نے کون سا پیغام ہمیں دیا ہے اپنی قوم کو، وہ اپنے جملوں میں آپ کو یہاں لکھ کر 8 10 یا 12 لائن کے اندر لکھ کر آپ کو یہ گھر کام کرنا ہے. اسی طرح ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ نظم کے کسی بھی ایک بند کی تشریح کیجیے. 3 بند ہیں اس کے اندر، تینوں میں سے جو بند آپ کو اچھا لگتا ہے اس کی تشریح کیجیے، یعنی اس کا مطلب آپ کو لکھنا ہے کہ اس بند میں شاعر نے کس بات کا اشارہ کیا ہے، کون سی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کے کون سے خیالات کو شاعر نے اپنے کون سے خیالات کو اس میں پیش کیا ہے. تو یہ دو ہے گھر کام ہے جو آپ کو کرنا ہے اور کر کے اپنے گروپ میں بھیجنا ہے، تاکہ اپنے اسکول کے ٹیچر کو یہ معلوم پڑے، سبجیکٹ ٹیچر کو، کہ آج آن لائن کلاس میں کیا پڑھایا گیا ہے اور آپ نے اسے کتنا سمجھا ہے. تو اسی طرح سے ہمارا یہ آج کا لیسن یہاں پر لیکچر، آن لائن لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے. تمام بچوں کا، تمام میرے ساتھی ٹیچر جو ہے، نوڈل آفیسر ہے، ان تمام کا شکریہ، تمام افسران کا شکریہ. اللہ حافظ، شکریہ، جزاک اللہ. تمام بچے، تمام ٹیچر، تمام میرے ساتھی اپنا خیال رکھیے، مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے. میں آپ کا مخلص معلم اقتدار خان سر. ایک بار پھر آپ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر. اور تمام بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر، اللہ حافظ.